اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما قولنا، ہمارا تو بس یہ کہنا، لشیء کسی چیز کو، اذا اردناہ جب ہم اس کے متعلق ارادہ کر لیں، ان نقولا ہم کہتے ہیں، لہو اس چیز کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی۔ ہمارا تو بس اتنا سا ہے، انما قولنا ہمارا یہ کہہ دینا، لشیء کسی چیز کے لیے، اذا اردناہ جب ہم ارادہ کریں کسی کام کا، تو ہمارا فقط اتنا کہہ دینا کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی۔ تم کہتے ہو کیسے پیدا کریں گے؟ اس ساری کائنات کا ایک ارادہ ہم نے کیا تھا کہ ایسی کائنات ہو جائے، وہ ہو گئی، بس اللہ نے ایک ارادہ کر دیا کہ ایک زمین ہوگی، اس پہ اتنے کروڑوں اربوں آدمی آئیں گے، اور اتنی گلیکسیز ہوں گی، اور چاند ہوگا، ستارے ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی۔ یہ محض ایک ارادہ ہی کرنا تھا نا، ارادہ کیا ہو گیا، ختم، ساری کائنات بن گئی۔ اللہ کی قدرت ہے یہ، اندازہ کرو جس کی قدرت میں ایک ارادے کا یہ حال ہے کہ کائنات بنا دے، اس کا علم، اس کا ارادہ، اس کی قوت، طاقت، اس کا اقتدار کتنا وسیع، کس بل بوتے پہ انسان اس سے ٹکر لے اور کس بات پہ خدا کو جھٹلائے۔ اللہ کا کردار، اللہ کی طاقت اتنی غالب ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم تو کسی بھی چیز کو کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی۔ آریہ نے اس پہ اعتراض کیا ہے، ہندوؤں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی چیز کو کہا کہ ہو جا، تو اٹ مینس کہ وہ چیز ایگزسٹ کرتی تھی، اور وہ جو بھی چیز تھی وہ میٹر تھا۔ اور ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ بھی، ایشور بھی قدیم ہے اور میٹر بھی قدیم ہے، تو یہی ہماری دلیل ہے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ کوئی چیز تھی نہیں، جب تھی نہیں تو اللہ نے کہا کس کو؟ اور اگر تھی تو جس کو اللہ نے کہا تھا وہی میٹر تھا، وہی ہم کہتے ہیں قدیم ہے۔ تین چیزوں کو وہ مانتے ہیں نا کہ وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، ایک اللہ تعالیٰ کو، ایک میٹر مادے کو، اور ایک روح کو۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اور اگر مادہ تھا تو ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا، نہیں تھا تو پھر یہ بیکار بات ہے۔ مفسرین اس پہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں تو چیز تھی، اللہ کو تو علم تھا۔ مثلا ابھی دنیا میں جس بچے نے سن 3000 میں فرض کر لو پیدا ہونا ہے، ابھی تو ہمارے سامنے نہیں ہے، ابھی تو ممکن ہے اس کی 5 پشتیں ہمارے سامنے نہ ہوں، لیکن اللہ کے علم میں تو وہ چیز ہے نا۔ اللہ نے اپنے علم کے مطابق اس چیز کو مخاطب کر کے صرف ارادہ فرما لیا کہ یہ چیز ہو جائے، ہو گئی۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ کوئی زبان سے، یعنی یہ 2 لفظ ادا کرتا ہے، کن کہ ہو جا، کاف اور نون اور پھر جا کر ہوتی ہے، یہ بھی بات نہیں ہے۔ یہ تو صرف ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے، ہماری زبان میں ارشاد فرمایا ہے، وگرنہ اللہ کے ہاں کوئی گفتگو ایسی نہیں ہے جو اس کے اپنے علم حقیقی میں جو چیزیں اس کو وہ کہتا ہے ہو جا، ہو گئی، ختم ہو گئی بات، بس اس چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کائنات کا ہی کوئی وجود نہیں تھا۔ زمین اللہ نے پیدا فرمانی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا، وہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس زمین میں اس نے کیا کیا رکھنا ہے، سونا، چاندی، ہیرے، کانے، کیا کیا کاربن ہوگا، کیا چیز ہوگی۔ اس نے ارادہ فرمایا کہ 2 دن میں یہ چیزیں ساری زمین میں آ جائیں، بس محض اللہ تعالی شانہ کا جو تصور ہے اس سے یہ چیزیں پیدا ہو گئیں، اور وہ وہی جانتا ہے اپنی صفات کو کہ وہ کیا چیز ہے، بس ایسے ہی ہے جیسے اس نے بیان فرما دی۔ حقیقت میں کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی کہ ہم اسے کہیں ہمارا تو ایمان یہ ہے۔ اس لیے آریہ جو ہندو جو اعتراض کرتے ہیں وہ کوئی وزن نہیں رکھتا۔ ہم کہتے ہیں جو اصل میں تعالی شانہ کا علم ہے، بس اپنے علم کے مطابق اس نے چیز کو کہا ہو جا، وہ ہو گئی۔ اور کہنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناہ، جب ہم ارادہ کرتے ہیں، یہ ارادہ اللہ کی ان صفات میں سے ہے جن صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ کا علم اللہ کے ارادے سے بھی بڑی صفت، کیونکہ علم کے بعد ہی ارادہ بنتا ہے۔
اس کو آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیے. حق تعالی شانہ کے علم یا ارادے کی مثال نہیں ہے. صرف سمجھنے کی غرض سے یہ جتنے الفاظ بھی ہیں نا، اصل میں تو الفاظ تعبیر ہیں. مجبوری یہ ہے کہ کریں کیا؟ الفاظ کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کو تعبیر کرنے کا، سمجھانے کا، سمجھنے کا، ایک دوسرے سے بات کرنے کا، وگرنہ الفاظ بھی کافی نہیں ہیں. اب کسی کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے تو انہی الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے نا، وگرنہ اللہ کا کلام حقیقی اور حق تعالی شانہ کی یہ صفات الفاظ کے دائرے میں آتی ہی نہیں. اس کو عام زندگی میں سمجھنے کے لیے ایک آرکیٹیکٹ ہے اور وہ اپنے ذہن میں ایک نقشہ بناتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہوگی، اس میں اتنے دروازے رکھیں گے، یہ بلڈنگ ایسے بنے گی، اور اس کے بعد وہ اسے مرتسم کرتا ہے، لکھتا ہے کاغذ پہ. تو اس نے اپنے ذہن کی چیز کو کاغذ پہ منتقل کر دیا. حق تعالی شانہ کا علم تھا اور اللہ نے اپنے علم کے مطابق اس دنیا کو، کائنات کی تخلیق فرما دی. اتنی سی بات ہے، اور وہ بھی ارادے کے ذریعے. اپنے ارادے کی قوت سے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے. یہ نہیں ہے کہ مادہ تھا اور مادہ خود بخود بنتا چلا گیا ہے. حق تعالی شانہ کا ارادہ اتنا غالب آیا کہ اس کے ارادے نے ان چیزوں کو عدم سے وجود کی صورت میں لے آئے دنیا میں. یہ چیز کہ تم کہتے ہو پیدا کیسے ہوں گے، ہمارا تو یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے متعلق صرف یہ سوچ لیں تصور میں، علم میں کہ ہو جا، بس وہ ہو گئی. تو تمہارا پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ پر ایک بات اور کی. اللہ نے فرمایا کہ نفس واحدہ، تم سب کو قیامت میں پیدا کرنا ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک زندگی کو پیدا کر دینا، ایک جان کو پیدا کر دینا، ایک بچے کی پیدائش. ایک چیز جب بن گئی تو اسی کے نمونے ہیں نا، پھر اسے ہی ریپیٹ کرنا ہے. تو آدمی سمجھے پہلی بار ہی مشکل ہوئی نا، گھڑی کسی نے بنائی ہوگی تو پہلی بار مشکل ہو گئی، اسے دیکھ کے بنانے کے لیے ہزاروں پھر گھڑیاں بن گئی. ایک آدمی نے بلڈنگ بنائی، پہلی مرتبہ مشکل ہو گیا چھت کیسے ڈالتے ہیں، جب یہ آ گیا تو بس پھر چھت ڈالتے چلے گئے. اللہ نے فرمایا تم سب کو پیدا کرنا، اربوں خربوں انسانوں کو ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک کا پیدا کرنا. اور یہ ہمارے سمجھانے کو بتایا ہے، وگرنہ اس کی ذات عالی تو ان مثالوں سے کہیں بلند و بالا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کیسے پیدا ہوں گے، تو دیکھو جب ہم کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اور کہنا بھی ہمارے آپ کے اعتبار سے، ورنہ تو اللہ کا ارادہ ہی اس کو تخلیق کر دیتا ہے. والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی. یہاں تک 4 شبہات ہو گئے. اب ان شبہات کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں 5ویں شبہ سے پہلے، 5واں جو اعتراض تھا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ان چیزوں کو مانا، جو آخرت کے اس نظریے کے قائل تھے، جو اللہ کے لیے توحید کے قائل تھے، اس کی ذات اور صفات کو مانتے تھے، دوسری طرف وہ جو قسمیں کھاتے تھے، ان سب کے انجام کیا ہوئے، انہیں کیا فائدہ ہوا جن لوگوں نے اس عقیدے کو مانا. والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ میں ہجرت کی، من بعد، اس کے بعد کہ ما ظلموا، ان لوگوں پر ظلم کیا گیا تھا. وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ میں، یعنی ایک ترجمہ تو یہ کیا جائے گا کہ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، یعنی اللہ تعالی کی بات مانی اور انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اللہ کے واسطے. یہ دوسرا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ والذین ہاجروا فی اللہ، جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا اللہ کی خوشی میں. تو ہجرت کا کیا مطلب ہوا؟ ہجرت کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلی بات یہ ہو گئی کہ اللہ کی وجہ سے ہجرت کی جائے. یہ نہیں ہے کہ ایک وطن کو دوسرا چھوڑ کر دوسرا وطن اپنا لیا جائے، اللہ کے لیے ہجرت کی. سب سے پہلی بات تو یہ آ گئی نا، نیت کی بات کہ اللہ کے لیے ہجرت کی. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت قرآن میں جہاں آئی ہے 19ویں پارے میں، تو انہوں نے کہا انی مہاجر الی ربی، میں ہجرت کرتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف. عراق سے فلسطین آ رہے تھے نا ہجرت کر کے، یہ نہیں کہا کہ میں فلسطین جاتا ہوں، ان کے انی مہاجر الی ربی،
اللہ میں آپ کی طرف ہجرت کرتا ہوں. یہ نیت کی تصریح ہے کہ وطن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، عراق میں رہوں، شام میں رہوں، فلسطین میں رہوں، مکہ مکرمہ میں رہوں، میں اپنے رب کے لیے اپنا گھر چھوڑتا ہوں. اس لیے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بات، ان کی منقبت، ان کی تعریف یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اس پوری آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں بھی جنہوں نے اللہ کے لیے گھر چھوڑے. یہ مہاجر کون ہیں؟ عام طور پہ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی، کیونکہ حبشہ کی ہجرت شروع ہوئی ہے جب مسلمان بہت تھوڑے تھے، 100 سے بھی کم تھا، 100 تو کیا 40 کے قریب تعداد تھی یا اس سے بھی کم. اس زمانے میں ان لوگوں نے ہجرت کی ہے. حبشہ کی بھی 2 ہجرتیں ہوئی ہیں. ایک ہجرت پہلے حبشہ کی ہوئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کل 5 سال ہوئے تھے، پھر اس کے بعد حبشہ کی دوسری ہجرت ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد تو مدینہ منورہ کی ہجرت ہو گئی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے. مکہ مکرمہ میں جب ستم بڑھے اور ظلم بڑھا اور باقاعدہ اس بات کی نوبت آ گئی کہ قتل ہونے لگا مسلمانوں کا، حضرت سمیہ جو تھیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ، ان کی شہادت ہو گئی، اور کچھ مسلمانوں کو کافروں نے، مشرکین مکہ نے پکڑ کے اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا اور ان اونٹوں کو اپوزٹ ڈائریکشنز میں دوڑا دیا اور وہ چر گئے، زندہ انسان چیر دیے گئے. یہ جب اتنا ظلم حد سے بڑھ گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک بادشاہ کے متعلق سنا ہے حبشہ میں، وہ بڑے عدل کی جگہ ہے، تم وہاں چلے جاؤ، اور میں نے سنا ہے وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، حالانکہ مسلمان نہیں تھے، امن کی تعریف کی کہ ان کے ہاں امن پایا جاتا ہے. یہ اتنی بڑی خدا کی نعمت ہے امن کی زندگی کہ انسانی زندگی کی ساری ایکٹیویٹیز اسی کی مرہون منت ہے. کوئی کفر بھی پھیلانا چاہے تو بھی جب تک امن نہیں ہوگا وہ پھیلائے گا کہاں، کرے گا کیا؟ اس لیے جن معاشروں سے امن چھن جاتا ہے نا، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالی نے 2 جگہ قرآن میں یہ بات کہی، 2 چیزوں کے متعلق کہی. اللہ نے کہا ہے کہ اذاق اللہ لباس الجوع والخوف، آگے آئے گی اسی صورت میں. اللہ نے ان بستیوں کو، ان ملکوں کو 2 چیزوں میں مبتلا کر دیا، بھوک میں اور خوف میں. جس قوم پر بھی خوف اور بھوک مسلط ہو جاتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب آ گیا ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان اسباب پر غور کریں جن اسباب کی وجہ سے خدا کا عذاب آیا ہے. کیوں بھوک ہو گئی؟ کیوں لوگ ڈرنے لگے ہیں؟ امن کیوں نہیں معاشرے میں رہا؟ یہ خدا کی گرفت. اور حکمران سب کام کرتے ہیں، بس یہ نہیں سوچتے، تو یہی نہیں سوچتے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ کیوں ہے. کفر کی وجہ سے نہیں ہوتا. کفر کی حکومت آ جائے اس کی وجہ سے ملک میں بھوک نہیں پھیلتی، کفر کی حکومت آ جائے اس کی وجہ سے خوف نہیں پھیلتا. جب ظلم شروع ہوتا ہے نا، پھر اس معاشرے میں یہ 2 بیماریاں آ جاتی. جب کبر آ جاتا ہے لوگوں میں، تکبر، پھر یہ چیزیں آتی. اصل بنیاد جو جڑ بنتی ہے وہ تکبر ہے، کبر ہے، کہ حکمران اپنے علاوہ کسی کو نہ سمجھیں. ان کے شہری کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ایسے جیسے بادشاہ وقت ہیں. لوگوں کو حقیر سمجھنا، دولت کے پیمانے پہ اپنے رشتہ داروں کو ناپنا کہ اس کے پاس پیسہ ہے لہذا یہ اچھا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے. ایک آدمی کتنا ہی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، صاحب علم ہے، کوئی اس کی وقت نہیں ہے، اور اس کو جس دن کسی یورپین کنٹری کا، امریکہ کا کسی کے نیشنلٹی، کوئی لیٹر نیشنلٹی تو دور کی بات، ویزا بھی مل جائے، اس دن وہ سب سے زیادہ معزز شخص ہو گیا محلے میں، سب سے زیادہ قابل احترام ہستی. اس دن بڑے بھی، چچا بھی جھک کے سلام کرتے ہیں جیسے یہ ان کا بھی بڑا. یہ کیا چیز؟ یہ چیز ہے سوسائٹی میں جب لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، پھر وہ مادی پیمانوں کے اعتبار سے ناپتے ہیں، اصل جو ویلیوز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور مورل ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں. نتیجہ یہ کہ کبر آتا ہے. جو متکبر لوگوں کا معاشرہ ہوتا ہے نا، پھر برداشت نہیں ہوتی.
پھر پیسہ ہے جو مرضی ظلم کر لیں، کسی کی عزت ختم کر دیں، اور اگر اقتدار ہے، دو چار جاننے والے ہیں، پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، پھر کسی کی زمین پہ قبضہ کر لو، کسی کا پلاٹ چھین لو، کون پوچھ سکتا ہے؟ دھڑلے سے کہتے ہیں صاحب کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ یہ عوام میں جب آ جائے اور حکمرانوں میں ظلم آ جائے، ان کی عدالتوں میں انصاف نہ رہے، جب یہ چیزیں دو آ جاتی ہیں پھر خدا کا عذاب آتا ہے، اور اللہ کا عذاب دو چیزوں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، اس قوم کو ہم لباس پہنا دیتے ہیں اس کے جسم پہ، ایک بھوک کا ایک خوف کا۔ جیسے لباس آدمی نہیں نہ اتار سکتا، اسی طرح وہ قومیں بھوک کو ختم نہیں کر سکتی، ننگ کو، غربت کو، ان کو ختم نہیں کر سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو نہیں ختم ہو سکتی وہ خوف ہے۔ انجانا خوف مسلط رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے قریش سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے قریش والو تم سفر کرتے ہو، رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے تم دو سفر کرتے ہو، فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اس اللہ نے کیا کیا؟ اطعمہم من جوع، اللہ نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا، وآمنہم من خوف، اور اللہ نے انہیں خوف سے امن دیا ہے۔ خوف سے خدا نے مکہ کو محفوظ کیا ہے، خدا نے بھوک سے تمہیں محفوظ کر دیا۔ قریش والو کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے؟ تو یہ بنیاد اس طرح خراب ہوتی ہے، تو پھر ان قوموں میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے امن جہاں پر بھی عدالتوں میں انصاف قائم رہتا ہے اپنی حد تک، اپنے اقوام کی حد تک، اور لوگوں میں بنیادی طور پر کبر نہیں ہوتا، متواضع ہوتے ہیں کہ اگر ضرورت پیش آ گئی، مدد چاہیے، فوراً مدد کے لیے تیار، راضی، کوئی نہ دھوکہ دے، 10 سال اچھا ہمسایہ ہے، بس ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ خوش رہیں، وہ آپ کے ساتھ خوش ہے۔ یہ چیزیں جب عام معاشروں میں ہوتی ہیں تو پھر وہ معاشرے خدا تباہ نہیں کرتا۔ کفر کی وجہ سے قومیں تباہ نہیں ہوتی، قومیں تباہ ہوتی ہیں جب وہ ظلم کیا کرتی ہیں، پھر ان کے اقتدار یہ چیزیں چھن جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اس کی، آپ نے فرمایا ان کے ہاں امن ہے، تم لوگ چلے جاؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت شروع کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور بیٹی حضرت عثمان اور ان کی بیوی رضی اللہ عنہما دونوں کو ہجرت کرنی پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی اور میرا داماد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد ہجرت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، بہت لوگ چلے گئے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چلے گئے، اور ان لوگوں کو غیرت اس دن آئی مکہ والوں کو جس دن حضرت بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جانے لگے، تو قریش نے کہا ابو بکر تم جیسا آدمی جس معاشرے سے ہجرت کر کے چلا جائے، اللہ کی قسم وہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں ہے، تم یہیں رہو۔ انہوں نے کہا تم لوگ ہمیں ستاتے ہو، تنگ کرتے ہو، اس نے کہا ابو بکر میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تم یہی رہو، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے روک لیا۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت ہوئی، پھر کفار مکہ پہنچے، پھر حبشہ کی دوسری ہجرت ہوئی، اور کثرت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ادھر چلے گئے، اور درمیان میں ایک افواہ اڑ گئی کہ مکہ مکرمہ میں کافروں نے اسلام قبول کر لیا، تو بہت سے مہاجر جو گئے ہوئے تھے وہ واپس آئے۔ واپس آ کے جب انہوں نے دیکھا تو مکہ مکرمہ میں تو حالت وہی تھی، پھر کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھے جو واپس آئے تھے وہ تقریباً ٹھہر ہی گئے۔ انہوں نے کہا ایک مرتبہ گھر بار لٹا کر گئے وہاں، یہ افواہ سنی ہے، اب آئیں، اب مکہ سے پھر واپس چلے جائیں، یہ ہمارے لیے بڑا دشوار ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو یہ لوگ چلے گئے، سوائے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی ہجرت کی، پھر مکہ واپس آئے، جب پتا چلا یہ جھوٹا ہے تو ایک رات بس وہ مکہ میں رہے، وہ پھر حبشہ گئے ہیں، اور حبشہ سے تیسری ہجرت گویا کہ انہوں نے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر میں آنے سے پہلے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی 3 ہجرتیں ہو گئیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی کی وجہ سے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم لوگوں پہ میں کسی کو بغیر کسی سے مشورہ کیے خلافت دے جاتا اور خلیفہ مقرر کرتا تو میں ابن مسعود کو کر لیتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بلا لیا تھا مدینہ منورہ کوفہ کے بعض حالات کی وجہ سے، تو 32 ہجری میں وہ آئے ہیں، اور راستے میں انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا۔ وہ آئے جب تو وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ربزہ ایک جگہ تھی وہاں چلے گئے تھے، حکومت نے بھیج دیا تھا انہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا وہاں رہو، کیونکہ وہ بہت سخت خلاف تھے سرمایہ کے، وہ پیسہ رکھنے کو ہی حرام کہتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ چیز اگر عام لوگوں میں بیان انہوں نے کی، اپنا زہد اور تقوی ان کا، اس پہ لوگوں نے عمل اگر کرنا شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تم وہیں رہو۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیوی بڑی پریشان، ان کی ایک بیٹی تھی ایک بیوی تھی اور کوئی تھا نہیں، تو انہوں نے کہا تم گھبراؤ نہیں، مجھ سے جھوٹ نہیں بولا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی انتقال کرے گا ایسی جگہ پہ جہاں کوئی نہیں ہوگا، ویرانے میں، اور پھر مسلمانوں کی جو سب سے اچھی جماعت ہوگی وہ تمہارا اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ہم 7 تھے، اور ہم سب نے یاد رکھا کہ کون کون مر گیا ہے، اور اب وہ 6 کے 6 ختم ہو گئے، بس آخری میں ہی رہ گیا ہوں، اور میرے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تو میرا انتقال ہو تو انہوں نے کہا مجھے کفن دفن یہ کر کے رکھ دینا راستے میں، اور مسلمان آئیں گے ضرور جنازہ پڑھنے۔ اور جب وہ آئیں تو جنازے سے فارغ ہو جائیں تو یہ بکری ذبح کر کے انہیں کھلانا کھانا، انہوں نے کہنا تمہیں قسم دی تھی ابو ذر نے کہ یہ کھانا کھا کے جاؤ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا، آپ نے کہا اللہ رحم کرے اس پہ، یہ اکیلا چلتا ہے، اکیلا انتقال کرے گا اور قیامت میں بھی اکیلا اٹھایا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا آسمان نے ابو ذر سے زیادہ کسی سچے انسان پہ سایہ نہیں کیا۔ انہوں نے جنازہ رکھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے، تھوڑی دیر میں یہ قافلہ، تو ان کا یہ کون ہے؟ خاتون کو دیکھا، پوچھا تو ان کا یہ آپ کے بھائی ابو ذر ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اترے، انہیں چوما، پھر ان کا جنازہ پڑھایا، اور پھر انہیں ان کی اہلیہ نے روکا اور کہا یہ کھانا کھا کے جائیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بکری ذبح کرنا اور انہیں کھانا کھلانا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ خیر وہ ہجرت تھی ان کی 3، پہنچے مدینہ منورہ تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ابن مسعود اللہ تعالی مجھے آپ کی زیارت سے محروم نہ کرے، میں ایک خواب کی تعبیر لینے آیا ہوں۔ ان کا کیا تعبیر ہے، کیا پوچھتے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت میں نے رات خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ ایک اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان کے سامنے پیش کیے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا اور کہا ابن مسعود تمہیں میرے بعد بڑی تکالیف دی گئی، تو تم ایسے کرو اب میرے پاس آ جاؤ، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم نے یہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم دیکھا ہے۔ تو کہنے لگے پھر تم میرا جنازہ پڑھ کے ہی جاؤ گے، یہ تو مجھے انہوں نے بلا لیا۔ اور واقعی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کچھ ہی دن کے بعد انتقال ہو گیا، تو وہ انہوں نے گویا کہ 3 ہجرتیں کی تھی۔ یہ ہجرت کرنا کوئی آسان چیز تھوڑا ہی تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، کتنے ہی لوگ تھے جو چلے گئے اللہ کی راہ میں۔ اللہ نے ان کے متعلق کہا کہ والذین ہاجروا فی اللہ، جب اللہ کی راہ میں انہوں نے ہجرت کی ہے، جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے۔ بحث اس پہ ہے کہ ہجرت باقی ہے یا منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی یا ابھی بھی باقی ہے۔ دونوں طرح کی روایات حدیث میں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے کرنے کا بھی حکم دیا، اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ ہجرت ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے تو اب کوئی ہجرت باقی نہیں رہی۔ اس لیے بہت سے حضرات کا خیال یہ ہے کہ ہجرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی تھی وہ قیامت تک کے لیے ابدی حکم ہے، اب کوئی ہجرت دنیا میں باقی نہیں۔ اسی لیے بخاری میں روایت آتی ہے، یہ ان کے دلائل ہیں جو کہتے ہیں ہجرت ختم ہو گئی۔ صحیح بخاری میں ایک جگہ آیا ہے کہ حضرت عبید ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا اب کوئی ہجرت نہیں رہی،
اور آپ نے فرمایا پہلے تو لوگ اپنے دین کی حفاظت کی وجہ سے ہجرت کیا کرتے تھے اور اس لیے آیا کرتے تھے، اور اب وہ اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ اپنے دین کو چھوڑنے پر مجبور نہ کر دیے جائیں، اور اب اللہ نے غلبہ دے دیا دین کو، اب کوئی ہجرت نہیں رہی ہے، لیکن جہاد اور اس کی نیت باقی ہے، بس یہ چیز۔ دوسری بھی حدیث ہے، تیسری بھی، اس میں آیا ہے مسلم میں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں ہجرت کے لیے آیا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک ان للہجرۃ لشأن، یعنی جیسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں تیرا ناس ہو جائے، یہ فرمایا تیری بربادی ہو، ہجرت بہت بڑی چیز ہے، ہجرت کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت سخت ہے۔ اور اس سے پوچھا تمہارے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی اونٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا تم پانی پلاتے ہو، چراتے ہو؟ اس نے کہا جی پانی بھی پلاتا ہوں، چراتا بھی ہوں۔ فرمایا زکوٰۃ دیتے ہو؟ اس کے جی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں۔ فرمایا یہ جو تمہاری اونٹنیاں ہیں ان کا دودھ ہو اور اس دودھ کو لوگوں کو پلاتے ہو؟ اس نے کہا اونٹنیوں کا دودھ لوگوں کو بھی پلا دیتا ہوں مفت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب تم جاؤ اور جہاں بھی دنیا میں جا کر تم رہو عمل کرو، اللہ تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کو بھی رد نہیں کرے گا، قبول کر لے گا، بس اب یہی ہجرت کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہو۔ حضرت مجاشع رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا بیعت کے لیے، تو آپ نے فرمایا ہجرت تو ختم ہو گئی اور اب تم اسلام پر بیعت کر لو، مجھ سے جہاد پہ کر لو، نیت کے درست کرنے پہ کرو، بس یہ چیزیں رہ گئیں۔ حضرت یعلا رضی اللہ عنہ کی بھی روایت آئی ہے کہ فتح مکہ کے دن وہ اپنے والد کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے والد کو بیعت کیجئے ہجرت پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہاد پہ بیعت کر لیتا ہوں، ہجرت تو ختم ہو گئی۔ نسائی کی روایت میں یہ آتا ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ بہت نڈر تھا، جھجک نہیں تھی اس میں بات کرنے میں، تو اس نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی خاص علاقہ، تو آپ چپ رہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہاں ہے وہ ہجرت والا پوچھ رہا تھا مجھ سے، تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہاں ہوں، تو آپ نے فرمایا نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور تم مہاجر ہو، خواہ تم اپنے وطن حضرموت کے وہ رہنے والے تھے، فرمایا وہاں تمہارا انتقال ہو جائے یا یمامہ کی زمین میں کہیں بھی دنیا میں، مطلب یہ تھا کہ تمہارا انتقال ہو، اب ہجرت ختم ہوگی۔ یہ بہت روایات ایسی آئی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے متعلق بتا دیا ہے کہ ہجرت ختم ہو گئی۔ دوسری طرف بھی دیکھ لیں، دوسری طرف حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ماں کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک توبہ باقی ہے تب تک ہجرت باقی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک مغرب سے جب تک سورج نہ نکلے اس دن تک ہجرت باقی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن واقد رضی اللہ عنہ کی روایت بھی نسائی میں آئی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا تھا، اس کا ذکر کیا اور وہ خود اس وفد میں شامل تھے، اور کہتے ہیں کہ پوچھا انہوں نے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو اپنے گھر میں چھوڑ دیا ہے، پیچھے ہمارے رہ گئے اور ہم اپنے وطن سے آئے ہیں اور ان کا گمان یہ ہے کہ اب ہجرت ختم ہو گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب تک جہاد باقی ہے تب تک ہجرت بھی باقی ہے۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا ہے، اور بڑی اچھی بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، وہاں مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا، اور ویسی ہجرت جو شان والی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور جن حدیث میں یہ آیا ہے کہ ہجرت ختم نہیں ہوگی تو دنیا میں جب تک کفر باقی ہے
ظاہر ہے کہ مسلمان ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں جاتے رہیں گے، یہ ہجرت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جتنی احادیث ہیں جن میں نفی آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہجرت ختم ہو گئی ہے، ان تمام احادیث میں مطلب یہ ہے کہ وہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور جمہور ائمہ حنفی خاص طور پہ اور مالکی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہجرت قیامت تک باقی ہے، اور پھر وہ ہجرت کی قسمیں کرتے ہیں۔ حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اللہ کے رسول، لوگوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جو ہجرت نہیں کرے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اسلام میں حصہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوان تم مکہ لوٹ جاؤ، ہجرت تو اب ختم ہو گئی، البتہ جہاد اور نیت یہ دو چیزیں باقی ہیں۔ یہ فرمانا کہ مکہ لوٹ جاؤ تو مکہ مکرمہ سے جو مدینہ منورہ ہجرت ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی، باقی دنیا میں ہجرت جب تک باقی ہے جب تک کفر باقی۔ تو ہجرت کی 4 قسمیں عام طور پر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کافروں کے شہر میں، ان کے ممالک میں جب دین کا اظہار کرنا اور فرائض اور واجبات پر عمل کرنا ممکن نہ رہے تو اس وقت وہاں سے ہجرت فرض، کیونکہ جو چیز فرض ہے اس کی تیاری بھی فرض ہے۔ کسی بھی مملکت میں کفر کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ وہ مسلمانوں کو اسلام کے شعائر پہ عمل نہ کرنے دے، مثلا وہ سرکاری طور پر پابندی لگا دیں کہ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کوئی بھی آدمی اس ملک میں تلاوت نہیں کر سکتا، پردہ نہیں رکھ سکتی عورتیں، یہ ساری چیزیں جو اسلام کے شعائر میں سے ہیں، اگر حکومت جبراً انہیں منع کر دے تو وہاں سے ہجرت کر جانا اب بھی فرض ہے اور یہ قیامت تک فرض رہے گا، کیونکہ فرائض کے لیے جو چیز آزادی چاہیے وہ سلب ہو گئی، تو اس کو ختم کرنا، اس قید اور پابندی کو اور آزادی حاصل کرنا یہ فرض ہے، اس لیے یہ تو قیامت تک رہے گی۔ دوسری ہجرت وہ ہے کہ اگر ایسے ہی کسی ملک میں پابندی لگ جائے اور شریعت کے فرائض پر بھی عمل کرنے سے روک دیا جائے تو وہاں پر جو معذور ہیں ان پہ ہجرت فرض نہیں، بیماری ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جبراً حکومت نے پابند کیا ہوا ہے، تو ان لوگوں پر ہجرت فرض نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی مکہ مکرمہ میں عورتیں تھیں، بچے تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں جبر سے، مکہ مکرمہ میں ایسے معذور افراد تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری صورت یہ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دارالکفر سے ہجرت پر قدرت ہو اور دین کا اظہار، فرائض، واجبات یہ بخوبی ادا ہو سکتے ہیں تو ہجرت مستحب ہے۔ دارالکفر ہے، کافروں کی حکومت ہے، لیکن اس آدمی پہ کوئی پابندی نہیں، نماز پڑھے، روزہ رکھے، جو مرضی دین کے قواعد احکامات پہ عمل کرے، جو حکومت سے نہیں ٹکراتے اسلام کے فرائض ان پہ عمل کرتا رہے، آزادی ہے۔ وہاں سے اگر کوئی آدمی جانا چاہتا ہے اور اپنے گھر جانا چاہتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ اس ماحول میں اس کے بچے، اس کی اولاد خراب ہو جائے گی، تو اس آدمی کو ہجرت کرنا یہ مستحب ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہجرت نہیں کی تھی، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور انہوں نے ہجرت آخر وقت پر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملے تو آپ نے فرمایا میرے چچا میں جس طرح آخری نبی ہوں آپ بھی آخری مہاجر ہو گئے، آپ پہ بھی ہجرت ختم ہو گئی۔ مطلب وہ ہجرت اس شان والی تھی، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا تھا۔ اسی طرح حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تھی، اور نعیم رضی اللہ عنہ کی ہجرت بنو عدی سے یہ تھے، جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے لگے تو ان کی قوم نے انہیں روک لیا، انہوں نے کہا نعیم تم ہجرت نہ کرو، ہم آپ کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں،
آپ جیسے ہمارے قبیلے میں یتیم بچوں اور عورتوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، انہیں پیسے لا کے دیتے ہیں، ان کی رکھوالی آپ کرتے ہیں، تو آپ یہ کرتے رہیے۔ کفار کی کوئی ہمت نہیں ہے کہ آپ جیسے آدمی پہ ہاتھ ڈال سکیں۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ پھر ہجرت نہیں کی، وہ وہیں رہے، آخری لوگوں میں سے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم میری قوم سے اچھی تھی، تمہارا قبیلہ میرے قبیلے سے، ان ہاشمی ان قریش والوں سے اچھا ہے، اور انہوں نے دیکھو وطن سے مجھے نکالا اور قتل بھی کرنا چاہا۔ تو حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ یہ کیا اور میری قوم نے میرے ساتھ بھی برا کیا، مجھے ہجرت سے بھی روک دیا اور جہاد بھی نہیں کرنے دیا۔ تو ان کی بھی ہجرت تھی، اس لیے فقہا نے تیسری ہجرت یہ لکھی ہے کہ تیسری صورت یہ لکھی ہے کہ کوئی آدمی دارالکفر سے لوٹنا چاہے اپنے اصل گھر کی طرف جو دارالاسلام، اور دارالکفر سے دارالکفر کی طرف یہ چوتھی ہجرت ہے کہ ہے وہ کسی ایسے ملک کا جہاں پہ کفر کی حکومت ہے، مثلا ہندوستان ہے، اور وہ ہجرت کرنا چاہتا ہے امن کی وجہ سے، اطمینان کی وجہ سے، کسی ایسے ملک میں جو دارالکفر ہے، مثلا امریکہ ہے، وہ کہتا ہے میں ہجرت کر کے ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں یہ روز کے دنگے فساد لڑائیاں یہ چیزیں نہ ہوں، تو یہ ہجرت کرنا اس کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور وہ ہجرت جو مسلمان اس نیت سے کرے کہ اس کے اپنے ملک میں امن نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، معاشی وسائل نہیں، اور وہ کسی ایسی جگہ پر جانا چاہے جو دارالکفر ہو، لیکن اسے پتا ہو کہ جو مسلمان وہاں رہ رہے ہیں میں ان کے لیے تقویت کا باعث بنوں گا۔ یہ پانچویں قسم ہو گئی نا ہجرت کی، چوتھی پانچویں دارالکفر سے دارالکفر کی طرف ہجرت۔ اور ایک مسلمان وہ ہے جو پہلے ہی سے دارالکفر میں ہے، وہ وہاں ٹھہرنا چاہتا ہے۔ اب دو صورتیں ہو گئیں، اس کی بڑی واضح مثال آج کل مل جاتی ہے کہ جن لوگوں کو یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں کہیں بھی نیشنلٹی مل گئی۔ اب ایک صورت تو یہ تھی ان کی جو پہلے بیان ہوئی کہ وہ یہاں سے اپنے ممالک میں واپس جاتے ہیں کہ ہماری اولاد بچے یہ سب خراب ہو جائیں گے، ہم وہاں جا کر مسلمانوں کے لیے کام کریں، وہ ہجرت مستحب ہو گئی۔ اور کوئی آدمی اس کے برعکس کرتا ہے کہ اپنے ملک سے جو بظاہر مسلمانوں کا ملک ہے وہ بھاگ کر آنا چاہتا ہے ایسے کسی ملک میں جس ملک میں امن ہے، اطمینان ہے، یا وہ آ چکا ہے اور اسے یہاں کی نیشنلٹی مل گئی ہے، یا وہ آنا چاہتا ہے تاکہ یہاں آ کر دین کا کام کرے، جو مسلمان یہاں ہیں ان کے لیے تقویت کا باعث بنے، وہ مسلمانوں کو اپنی خدمات کے ذریعے اسلام پر جما سکے، قائم رکھ سکے، یہ ہجرت کرنا بھی مستحب ہے، بہتر ہے، بشرطے کہ اس کے اپنے ملک میں دین پہ عمل کرنے کے ذرائع کم ہوتے چلے جائیں۔ تو اس لیے یہ ہجرت جو لوگ کرتے ہیں یا ان ممالک میں رکتے ہیں، اگر ان کی نیت یہ ہے کہ ہم یہاں رہ کے دین کا کام کریں، ان کی ہجرت مستحب، اس کی ہجرت ختم نہیں۔ اب رہ گیا آخری مسئلہ، اور وہ آخری مسئلہ یہ ہے کہ اب دنیا میں اس وقت جو مسلمان ہیں وہ یا اپنے ممالک کو لوٹ جائیں یا ان ممالک میں رہیں۔ اور دنیا کے حالات پہ نظر کرنے سے علماء کی دو آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں واپس جاؤ اپنے اپنے ملکوں کو، اور ان ممالک میں 2 نسلوں کے بعد 3 نسلوں کے بعد نہ اسلام رہے گا، نہ مسلمان رہیں گے، نہ تم رہو گے، کوئی چیز نہیں رہے گی، اور اپنے اپنے ملکوں کو جاؤ، وگرنہ یہاں کا رہنا عذاب ہے۔ اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو یہیں جماؤ، اپنے ممالک میں کون سا ایسے اچھے حالات ہیں کہ ہم انہیں دعوت دیں کہ جناب کسی اسلامی ملک میں جا کر قیام کریں، نہ حتیٰ کہ یہاں تو پھر محنت اگر جائز ہے تو اس کی اجرت جائز مل جاتی ہے، وہاں تو حلال کا رزق کمانا بھی بہت مصیبت ہو گیا، یہاں تو پھر کوئی گناہ پہ کھینچے کسی کو لے جائے تو گناہ کرے، نہیں کوئی گناہ کی طرف کھینچتا تو نہ کرے۔ اور وہاں حال یہ ہے
کہ آپ چاہیں کہ گناہ سے بچیں تو بھی نہیں بچ سکتے. رشوت ہے، ٹیکس ہے، ہزار جھوٹ ہیں. تو اس لیے وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے یہاں کے لیے نیشنلٹی دے دی ہے یا یہاں ان کے چانسز ہیں اس بات کے، انہیں چاہیے یہیں رہیں، یہیں پکے ہو جائیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ یہ ادارے تعمیر کریں جن اداروں میں آہستہ آہستہ ان کے بچے، ان کی اولاد تعلیم کا نظام اپنی الگ کر سکے. اسی طرح جن ممالک میں آزادی ہے بینک قائم کرنے کی، وہاں پہ مسلمان اپنے بینک قائم کریں تاکہ وہ سود کے نظام سے بچ کے اپنی معیشت کا بندوبست کر سکیں. اسی طرح جن ممالک میں نوکریاں آسانی سے مل جاتی ہیں، آدمی یہاں آئے اور حرام کی نوکری نہیں کر رہا، مثلا شراب کی فیکٹری ہے، اس میں اسے نہیں جاب کرنی پڑ رہی، نوکریاں اور بہت زیادہ ہیں، تو کہتے ہیں اسے چاہیے کہ یہیں رہے. یہ ساری شرائط کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی یہاں رہ کے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دین پہ قائم رکھ سکے، اس کے لیے دوسری رائے علماء کی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہی رہے. اور اس کا بہت سا تعلق دین کے علاوہ سیاسی معاملات سے بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی شرعی مسئلہ تو پھر رہتا نہیں، بلکہ جس انسان کی جتنی ویژن ہے، جتنا وہ دیکھ سکتا ہے، جو کچھ اسے آئندہ کے لیے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. جو آدمی رہنے کی سوچتا ہے وہ اس نیت سے، جذبے سے کہ یہاں کے مسلمانوں کا کیا ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہے. یہ کیفیت کچھ اس وقت بھی پیش آئی تھی جب 47 میں لوگ ہندوستان کو چھوڑ رہے تھے، اور بہت سے علماء، متعدد علماء ہر فرقے اور ہر مکتبہ فکر کے پاکستان چلے گئے تھے، اور اللہ کے کتنے ہی اچھے بندے تھے جو وہاں جم گئے. انہوں نے کہا یہاں سے اگر اکھڑ گئے ہم تو یہاں تو سارا ہی ہندوؤں کا راج ہو جائے گا، مسلمانوں کا نام مٹ جائے گا، اس لیے اب یہیں رہو، یہیں پہ کام کرو. بہرحال ہجرت کا مستحب ہونا قیامت تک باقی ہے، حتیٰ کہ اب بھی اس صورت میں جو صورت آپ کے سامنے عرض کی. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان ممالک میں جم جائیں، رکیں، اور وہ یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی آئندہ نسلوں کو دین پر کیسے جمانا ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ مسلمان چند ایک چیزوں میں کام نہ کریں، محنت نہ کریں، ادارے اپنے نہ بنائیں. ان کے تعلیمی ادارے اپنے ہوں جہاں ان کی بچیاں اور بچے الگ الگ پڑھیں. یہ کوئی ایجوکیشن جو ہے یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اس سے پورے معاشرے کی اور اسلامی معاشرے کی بنیاد اکھڑ جاتی ہے. گھروں میں وہ چیز نہیں رہتی جو کو ایجوکیشن کے علاوہ بنتی ہے. مسلمانوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور مسلمانوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ لوگ آئے تھے معاش کے لیے، کہ وہاں سے اہل علم، علماء جو بھی ہیں، اب بھی کچھ مل جاتے ہیں، انہیں اٹھا کر یہاں پہ لے آئیں اور اس معاشرے میں بسائیں، رکھیں انہیں، تاکہ یہاں پر دین اور اسلام پھیلے اور یہ چیزیں. وگرنہ یہ اگلی نسل جو آئے گی، اب ان مسلمانوں کے جو بچے آئیں گے، وہ بچے بھائی اردو ہی نہیں جانتے. عام مشاہدے کی بات ہے، آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں، ہم سب بیٹھے اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بچے آپس میں ملتے ہیں تو انگلش میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اس ماحول میں رہ رہے ہیں. اور بہت بڑا فیکٹر جس پہ لوگ شاید غور کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان بچوں کی جو ذہنی طور پہ عروج اور ترقی اور ارتقاء ہے نا، جس کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ ہمارے معاشروں میں نہیں ہوتا. ہم 15 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، ہم جتنا اب بچے یہ 10 سال کی عمر میں جانتے ہیں، ہم 15 سال کی عمر میں نہیں جانتے. اس کا کوئی بھی کاز آپ قرار دیں، میڈیا ہے، کچھ ہے، وہ بحث ایک الگ ہے، اس پہ ہم پڑھتے ہی نہیں. لیکن اتنا تو ماننا چاہیے کہ یہ بچے مینٹلی بہت آگے نکل جاتے ہیں اس عمر کو پہنچتے ہوئے جس عمر میں ہمیں 10 سال چیزوں کا پتہ چلتا تھا. یہ بچے چھوٹی عمر میں اتنی چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں، یہ ذہنی ارتقاء رک نہیں سکتا، اور کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے اور دینی تعلیم کا بھی بندوبست کیا جائے. اور اس کے لیے ادارے نہیں بنیں گے. اگلی نسل پہلی ہے جو یہ ہاتھ سے اگر نکل گئی تو ان کے بعد جو نسل آئے گی اس میں تو اور بھی دین کم ہوگا. یہ تو پھر کچھ ہیں جنہیں بچایا جا سکتا ہے، اس کے بعد جو نسل آئے گی ان کا اور بھی دین کم ہوگا. اس لیے آج سے جو
40 سال پہلے آئے تھے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے ینگسٹرز کہاں ہیں، بچے نظر نہیں آتے، یا تو وہ نظر آتے ہیں مسجد میں جو بہت بوڑھے ہو گئے، یا وہ نظر آتے ہیں جو 5 سال 10 سال پہلے ہندوستان پاکستان سے دین لے کے آئے ہیں، یہ درمیان کی نسل کدھر گئی؟ اس لیے اب بھی لوگ رکیں، حالات وہاں بھی کچھ اچھے نہیں۔ کس اسلامی ملک کا نام لیں کہ بھائی وہاں چلے جاؤ اور وہاں دین کی بہت زیادہ پابندی ہے، بڑی مشکل ہے۔ تو جو لوگ آ گئے ہیں وہ جم جائیں، ٹھہر جائیں، لیکن ادارے قائم کریں، ایسے ادارے بنائیں جہاں اگلی نسل کے لیے علماء تیار ہوں، لٹریچر تیار ہو۔ ہم صرف ایک بات کی مثال دیتے ہیں، بار بار کہتے ہیں لوگوں سے، آپ کے بچے، آپ لوگ چاہیں گے اس کے بعد قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا، اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں۔ آپ اگر جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، مودودی صاحب کی تفہیم القرآن مل جائے گی 6 جلدوں میں۔ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی تفاسیر کئی ایک مل جائیں گی۔ پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء القرآن لکھی، اور حضرات نے لکھی ہے۔ جو بندی مکتبہ فکر ہے انہوں نے بہت تفسیریں لکھی، 8 جلدوں میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مل جائے گی، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن مل جائے گی، کتنی تفاسیر۔ لیکن یہ جو اگلی نسل آ رہی ہے وہ چاہیں کہ قرآن پاک کو پڑھیں، کچھ 8-10 جلدوں کی تفسیر وہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ کون لکھے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ آپ بخاری شریف پڑھنا چاہیں، بخاری کی شروحات اب اردو میں بھی کچھ نہ کچھ ملنے لگی، اور وہ چاہیں گے کہ بخاری شریف پڑھیں، حدیث میں کیا آیا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں لاؤ اب کوئی 10-15 جلدوں کی فتح الباری اور کوئی بخاری کی شرح جس کو بچے پڑھیں اور وہ کہیں یہ ہے دین۔ اس لیے اس صورتحال کا ادراک کرنا چاہیے۔ اور اب بھی امریکہ میں یعنی کوئی خدا نہ خواستہ علیہ باللہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہم کر رہے کہ مذاق اڑا رہے ہوں، درد دل سے عرض کرتے ہیں، اب بھی امریکہ میں حال یہ ہے کہ کئی جگہ پر ہم جاتے ہیں اور مساجد میں امام ملنا دشوار ہے جو صحیح معنی میں عالم دین، جو اس زمانے کے حالات کو سمجھ سکیں، اور جو مسجدوں میں کام کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، ان سے پوچھیں انہیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، بیچارے پریشان ہیں کہ یا اللہ کوئی اچھا بندہ ملے، کوئی دین کی بات ہو، کام ہو۔ یہ تو ان کا حال ہے، اور اگر علماء تیار نہیں ہوں گے اس معاشرے کے تو 20 سال بعد کیا ہوگا؟ مسجدیں بن رہی ہیں اور مسلمانوں نے بنانی ہے، اچھی بات ہے بھائی، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ نمازی کہاں سے بنیں گے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو تعلیمی نظام، اسی طرح مساجد ان میں ائمہ کا ہونا، اور اسی طرح اس سے آگے بڑھ کر ایک سٹیپ، کوئی وقت خدا کرے ایسا آ جائے کہ مسلمان اپنی نیوز ایجنسیز قائم کر لیں۔ اس کی تشریح میں تو نہیں جاتے، آپ سب جانتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ اس کے کیا فوائد ہیں، تاکہ مسلمان اس سطح پہ پہنچ کے بھی اپنا وقار، اپنا تشخص، اپنی شخصیت کو برقرار رکھ سکیں کہ مسلمانوں کو یہ کام کرنے کے ہیں، اور جن ممالک میں آزادی ہے اپنے اپنے اکنامک سسٹمز قائم کرنے کی، وہاں مسلمان بغیر سود کے بینکاری اور یہ نظام قائم کریں، تاکہ وہ دنیا کو بتا بھی سکیں کہ اس رہتی ہوئی دنیا میں اب بھی ممکن ہے کہ اللہ کے ان قواعد اور نبوت نے جو اصول سکھائے تھے ان سب کے مطابق کام اب بھی چل سکتا ہے۔ یہ رائے ہے ان علماء کی جو کہتے ہیں کہ یہاں پر رہ جائیں۔ تو اللہ تعالی نے یہاں ہجرت کے متعلق فرمایا۔ اب یہ صحابہ رضی اللہ عنہم جہاں سے ہجرت کی بات شروع ہوئی تھی، پہلا گروہ ان کا ہجرت کر کے گیا ہے حبشہ، اور حبشہ کی ہجرت کے بعد دوسری ہجرت ہوئی ہے مدینہ منورہ۔ تو مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حبشہ کے مہاجرین کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر تو حبشہ والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مگر قیامت تک جو لوگ اللہ کے لیے ہجرت کریں گے اس کا حکم ان سب کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر چھوڑے، من بعد ما ظلموا، جبکہ ان لوگوں پر ظلم ہوا تھا۔ مکہ مکرمہ میں مظالم اتنے شدید ہو گئے تھے کہ آنکھیں نکال دی جاتی تھی، اور مکہ مکرمہ میں مظالم اتنے شدید ہو گئے تھے کہ وہ بالکل تپتی ہوئی آگ پر اور انگاروں پر لوگوں کو لٹا دیتے تھے، اور ان کے سینوں پہ پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ ہل نہ سکیں۔ اور وہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ستائے گئے تھے ان میں سے بلال رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہیں دیکھا
اور آپ نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کا کچھ بندوبست کرو، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ سے 8,000 اس زمانے کے روپے دے کر اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدا، پھر آزاد کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے ہی نہیں کہتے تھے کہ وَاعْتَقَ سیدنا ابی بکر سیدنا بلال، ہمارے آقا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہمارے دوسرے آقا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کے آزاد کیا تھا۔ صحیح بخاری میں ان کا یہ جملہ آتا ہے۔ یہ انسانیت کے حقوق اور یہ چیزیں، اس کا اگر اسلام میں کہیں تصور دیکھنا ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو پسے ہوئے طبقے کہلاتے تھے وہ انہیں کتنی عزت دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا من بعد ما ظلموا، جبکہ ان پہ ظلم کیا گیا، لنبوئنہم، ہم ضرور انہیں ٹھکانہ دیں گے، پھر دنیا میں حسنہ، اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ دنیا میں اچھا ٹھکانہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان لوگوں سے کہ اب مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا اور تم لوگوں کو غلبہ ملے گا، اس زمین میں غلبہ ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت دے دے گا، تمہارے اچھے ٹھکانے ہو جائیں گے۔ اور مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خدا کا یہ وعدہ پورا بھی ہوا، بہت وسیع زمینیں اللہ نے انہیں دے دیں۔ مدینہ منورہ سے وہ نکلے اور ایران اور دوسری طرف جب بڑھے ہیں تو افغانستان اور کہاں تاجکستان اور ان علاقوں تک یہ اللہ کے بندے پہنچ گئے۔ اللہ نے دنیا میں انہیں اچھا ٹھکانہ دیا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا میں مطلقاً تمہیں آسانیاں دی جائیں گی کیونکہ تم نے اپنا گھر اللہ کی راہ میں چھوڑا ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر بہت بڑی چیز۔ یہ تو دنیا کی برکات ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، آخرت اس سے بھی کہیں زیادہ بلند و بالا چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا وظیفہ جو مقرر کیا، ان کی تنخواہیں، جب کوئی تنخواہ لینے آتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تنخواہ لیتے تھے اور یہ آیت سے پڑھتے تھے اور فرماتے تھے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، یہ تو دنیا کی زندگی میں تمہیں دے رہا ہوں اور آخرت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے کہا بڑا اجر ہے ان کے لیے آخرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، آپ نے کہا تمہیں بشارت ہو، ان کا اللہ کے رسول کس چیز کی؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جنہوں نے ہجرت کی ہے، تم لوگ جنت کے دروازے پہ پہنچو گے اور وہ کہے گا کہ کیا تمہیں بخش دیا گیا؟ تو تم کہو گے کہ ہاں ہم بخش دیے گئے ہیں، اور پھر دروازہ تمہارے لیے کھولا جائے گا اور 40 سال کے بعد میری باقی امت جنت میں آنا شروع ہوگی، تمہیں تو یہ ترجیح دی جائے گی۔ اس لیے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے دین میں بھی، اور اسی لیے مہاجرین کو ترجیح دی جاتی تھی۔ یہ خلفائے اربعہ سارے کے سارے مہاجر ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ میں دیکھ لیں تو ان میں غالب اکثریت صحابہ رضی اللہ عنہ کے وہ ہیں جن حضرات نے ہجرت کی تھی، یہ سب ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر ہیں، وہ بھی نہیں حضرات میں شامل ہوتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو روک لیا جائے گا اور پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی بھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان آدمیوں میں جنہیں اللہ کی راہ میں ستایا گیا، پھر انہوں نے مہاجر اور سابقین اولین میں سے، پھر مہاجر ہیں، پھر اس کے بعد بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو شورا مقرر کی تھی کہ ان 6 آدمیوں میں سے کسی کو بھی خلیفہ بنا لیں، ان میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی نیکی ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خود خلیفہ منتخب کیا، یہ ان کی نیکیاں ہیں، اس کے باوجود وہ جنت میں جانے سے روک دیے جائیں گے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے، انہوں نے وصیت کی کہ میرے بعد میرے مال کا 1/3 حصہ صرف مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ میں بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں تقسیم کیا جائے، اور ان کا مال 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور اس وقت تعداد شمار کی گئی کہ اب بدری صحابہ رضی اللہ عنہ دنیا میں کتنے ہیں، تو 100 تھے، ان میں سے عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا پیسہ 1/3 حصہ، اس کا 1/3 ان کی پراپرٹی وہ انہی حضرات میں تقسیم کی گئی بدری صحابہ رضی اللہ عنہ،
اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد انتقال ہوا ہے بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، یہاں تک کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہے تو 80 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کی خلافت کی حقانیت کیا ہے، آپ کیسے خلیفہ بن گئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کے سوال پہ بڑا غصہ آیا، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس دنیا میں اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو اور اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کی۔ 80 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی اور انہیں امیر المومنین بنایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شورا جو تھی وہ اتنی وسیع ہو گئی تھی، 80 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے اجر آخرت بہت بڑا اجر اللہ نے ان مہاجرین کے لیے رکھا ہے، لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ وہ جان لیتے۔ کون جان لیتا؟ ایک تفسیر تو یہ کیا ہے کہ کافر جان لیتے کہ اتنا بڑا اجر اللہ نے ہجرت میں رکھا ہے، اتنا بڑا اجر اللہ نے اس دین میں رکھا ہے، کافر اس کو جان لیتے تو وہ ظلم نہ کرتے اور اسلام کو قبول کر لیتے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مسلمان اس اجر کو جان لیتے، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ، تو اور اللہ کے راستے میں قربانی دیتے اور زیادہ ذوق اور شوق ان میں پیدا ہوتا۔ اور پھر ان مہاجروں کے متعلق کہا الذین صبروا، ان لوگوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے رہے۔ پہلا وصف ان کا بیان کیا کہ ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس سے بڑا صبر کیا ہو سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ جہاں انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، اپنی جوانی، اپنا بچپن، اپنی عمر کا ایک حصہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ منورہ چل دیے، اور اتنے مخلص تھے یہ لوگ، اتنے مخلص تھے کہ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب آتے تھے تو وہ اپنے گھروں کی طرف جنہیں وہ چھوڑ کے گئے تھے نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھتے تھے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم ان سے کہتے تھے، ہم کہتے ابا یہ دادا کا گھر تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، یہ آپ کا گھر تھا، یہاں آپ اس محلے میں رہے تھے، ادھر دیکھتے بھی نہیں تھے، اور ہمیں کہتے تھے بیٹو جس چیز کو میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ اس چیز سے اتنا بھی فائدہ اب حاصل کروں کہ اپنی نگاہ اس پہ ڈالوں اور اس سے مجھے کچھ اطمینان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑ گئے تھے، اسی لیے جب آئے ہیں فتح مکہ پہ تو آپ بار بار کہتے تھے کہ اب ہم کہاں رہیں گے، اب رات کو کہاں رہیں گے، رات کہاں ٹھہرنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا اپنا گھر موجود ہے اور لوگ موجود ہیں، آپ حکم فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کا کہتے ہو، حل ترک لنا عقیلا، عقیل نے میرا کوئی گھر رہنے دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے نا عقیل، انہوں نے وہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں بیچ دیا تھا، تو آپ نے فرمایا ترک لنا عقیلا، عقیل نے ہمارے لیے چھوڑا کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آدمی جب چھوڑتا ہے اور طبیعت پہ گراں گزرتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کیا دی اور صبر کیا کیا۔ حتیٰ کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ شعر پڑھتے تھے مدینہ منورہ میں، جب یہ پہنچے ہیں تو ان لوگوں کو بیماری آ گئی، اور مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا یثرب، اور یثرب کہتے تھے اس جگہ کو جہاں پر وبا عام طور پر آتی رہے۔ تو بخار ہو گیا سب کو بہت زیادہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی میرے بال بہت زیادہ جھڑ گئے تھے اس بخار میں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے آدمی، حضرت بکر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہتے تھے جب صبح ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اپنے جوتے کا تسمہ یہ زیادہ قریب ہے، یعنی ہم اسے باندھ سکیں گے یا اس سے بھی پہلے موت آ جائے گی، ایسی طبیعت خراب ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے رہے، اور پھر آپ نے ایک دن دعا کی اور آپ نے کہا اللہ جیسے مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اچھا تھا مدینہ منورہ کو ہمارے لیے ایسا بنا دے، اور آپ نے کہا اللہ جیسے تو نے انہیں برکتیں مکہ میں دی تھیں ہمیں ایسی برکتیں مدینہ منورہ میں دے دے، اور آپ نے فرمایا اللہ مدینہ منورہ میں ان لوگوں کے دل لگا دے، اور اللہ مدینہ منورہ سے ان بلاؤں کو ہٹا دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے۔ اور پھر اگلے دن آپ نے کہا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا، اور فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ مدینہ منورہ سے چلی گئی۔ ہم نے عرض کیا اس کی تعبیر، تو آپ نے فرمایا یہ وبا جو بھی تھی جس سے بخار یہ ساری چیزیں تھیں اس نے اس شہر کو اب چھوڑ دیا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میرے شہر کو جو یثرب گئے اس نے ہمارے شہر کی توہین کی،
اور آپ نے کہا جو ایک مرتبہ میرے شہر کو یثرب کہے اسے چاہیے 10 مرتبہ مدینہ کہے، کیونکہ اللہ نے اسے پاک کر دیا۔ یہ جتنے غیر محتاط قسم کے شاعر ہیں نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کہتے رہتے ہیں والی یثرب اور ایسی چیزیں، یہ یثرب کا نام حدیث میں منع آیا ہے کہ اب میرے شہر کو ایسے نہ کہنا۔ زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی احادیث نقل کی ہیں، اور صبر ان لوگوں نے اتنا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ وہ ہجرت کرنے کے لیے چلی، ہجرت کرنی تھی اور انہوں نے مدینہ منورہ جانا تھا، اور ان کے دیور نے انہیں دیکھ لیا اور اس نے اتنی زور سے انہیں مارا کہ وہ اونٹ سے گر پڑی، اور جس بچے کی توقع تھی وہ بچہ بھی ضائع ہو گیا، اور وہ ایک عرصے تک وہ اسی بیماری میں رہیں۔ اور پھر لوگوں نے کہا آ کے کہ تم شرم کرو، تم نے اپنی بھابھی کو مارا ہے۔ تو اس نے کہا ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر میں شکست ہو گئی، اوپر سے دن دہاڑے اس کی بیٹیاں یوں اٹھ کے ہماری آنکھوں کے سامنے نکل جائیں، تو ہم مکہ والے کس لیے رہ گئے؟ بڑی مشکل سے اس بات پر راضی ہوئے کہ رات کو انہیں ہجرت کی اجازت دے دی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی گئیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی زینب کے انتقال پہ ان کی قبر میں اترے اور لیٹ گئے اور روتے رہے، اور جب باہر نکلے تو ہنس رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، میں نے کہا اللہ یہ میری بیٹیوں میں اکیلی ہے جو تیری راہ میں اتنی ستائی گئی، اس کا ایک بچہ بھی ضائع ہو گیا، لوگوں نے اسے مارا بھی، میں بس یہ درخواست کرتا ہوں کہ اسے قبر میں تنگی نہ ہو۔ تو میں جب لیٹا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری بیٹی کے لیے ہم قبر وسیع کر دیں گے، ہم اسے جنت میں جگہ دیں گے، تو میں اس سے خوش ہو گیا کہ میری بیٹی کی آخرت اچھی ہو گئی۔ تو یہ تھا الذین صبروا، جن لوگوں نے اللہ کے لیے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پہ بھروسہ کیا، گھر چھوڑ کے چل دیے، سارا کچھ چھوڑ کے اس شہر میں چل دیے جس شہر میں اتنے زیادہ ان کے آشنا اور واقف لوگ بھی نہیں تھے۔ کمال ہے ان لوگوں کا بھی اور ان کا بھی جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، اور ایسا ٹھکانہ دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو انصار میں سے تھے ان کے اتنے احسانات ہوئے کہ انہوں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا اللہ کے رسول یہ انصار ہمارے ساتھ اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے قیامت میں یہ ہم سے بھی بڑھ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کی نیکیوں کا تذکرہ کرتے رہو، ان کے احسانات کا اعتراف کرتے رہو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو، تب تک تم بھی خیر۔ ہجرت کوئی آسان چیز تھوڑا تھی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا علی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔